نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدہ وبارک وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسول اللہ علیہ السلام۔ درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق بالخصوص حضور قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء فقیر اسلام سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب سبحان اللہ۔ متعان اللہ بطول حیات، دیگر معزز اور نہایت محترم شیوخ، اساتذہ اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ میرے لیے نہایت اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ آج اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے حضور نبی علیہ السلام کے عظیم جاہ کے طفیل مرکز اہل حق، سبحان اللہ، مرکز اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ، مرکز صراط مستقیم میں اس تقریب مقدس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں ناچیز اس مرکز کے لیے اور اس مرکز کے جو روح رواں ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے اور اس کے تمام متعلقین کے لیے اپنے ہاں تنہائی میں بھی اور یہاں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اہل حق کے لیے یہ مرکز بہت بڑی ایک ڈھارس ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کوئی خطاب نہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کر سکتا ہوں اور نہ وہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 2-3 گزارشات ہیں اور وہ بالکل سادہ سی جو خود بھی کرتا ہوں، جو ساتھی عزیز میرے پاس بیٹھے ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں
اور آپ سب سے بھی میری نہایت اختصار کے ساتھ یہ عرض ہے کہ بالخصوص اپنی دنیا اور عقبہ کی کامیابی کے لیے 4 چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ انشاءاللہ سبحان اللہ سب سے پہلی چیز عقیدہ حقہ، سبحان اللہ اہل السنہ والجماعہ کا جو 14 ساڑھے 14 1500 سال کا عقیدہ ہے، اس سے 1 انچ کے کروڑویں حصے کے برابر نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ کبھی پیچھے ہونا ہے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں بالخصوص نظریاتی لحاظ سے بہت زیادہ تذبذب ہے، تزلزل ہے اور شکوک و شبہات کی گرد ہے۔ ایسے میں آپ لوگوں کے لیے اللہ کا خصوصی نام حضور کنز العلماء کی صورت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو تعبیر یا تشریح فرماتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کریں تو ایک دن نہیں، آپ کو کئی سال لگیں گے، اور پھر جو نتیجہ آئے گا وہ 14-15 صدیوں پر محیط پوری امت کا عقیدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب مسئلہ خطا اجتہادی بنا تو یہ ہمارے کچھ دوست بھی بیٹھے ہیں، 3 دن پورے میں جیسے گھر چلا جاتا ہوں، 3 دن میں مسجد میں ہی بیٹھا رہا، لائبریری میں ہی بیٹھا رہا، اور جو ساتھی بھی آتا وہ بات کرتا آتا کہ میرے سگے بڑے بھائی جان ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ گھر میں جو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہمیں تو جو آپ کہیں گے ہم وہ اس کو فالو کریں گے، لیکن زیادہ لوگ دوسری سائڈ پر ہیں، بظاہر دیکھنے میں لوگ ادھر زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ساتھی ادھر بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات یہاں مسجد میں کی، مدرسے میں، میں نے ان کو بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کی، میں نے کہا یہ میرے جیسے ناقص طالب علم کا تجربہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی عالم ربانی بات کرے تو وہ بلا دلیل نہیں کرتا، مع دلیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ عالم ربانی ہیں جو اس وقت اللہ کے فضل سے موجود ہیں ہمارے سامنے۔ بے شک میں نے کہا ابھی وقتی طور پہ ہماری وہ ہزارے کی بولی، اس میں ہم یہ جب طوفان آتا ہے اس کو ڈڈول کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا جب آندھی آ جائے اور ڈڈول آ جائے نا تو پھر بندے کو 1 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر کچھ نہیں آتا، تو یہی صورتحال میں نے کہا ابھی سمجھے، ابھی طوفان آیا ہوا ہے، آندھی اور جھکڑ آیا ہوا ہے اور گرد اڑ رہا ہے۔ میں نے کہا گرد بیٹھنے دیں، آپ کو یہاں سے لے کے طیبہ نگر تک پورا عقیدہ اہل سنت نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جو قبلہ کنز العلماء نے ارشاد فرمایا وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا فضل ہے، میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کا کروڑ بار شکر کہ کبھی 1 سیکنڈ بھی یہ خیال کبھی دور دور تک دل و دماغ میں نہیں آیا کہ پتہ نہیں کنز العلماء ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شروع دل سے یہی اعتقاد اور سوچ تھا، یقین اور تیقن تھا کہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ الحمدللہ تعالی حق ہے اور 14 صدیوں کا سنی مسلک اور عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک بات ہے، باقی گزارش یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت ہمیشہ اس پر کاربند رہیں، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ علم نافع کے لیے ہمیشہ محنت کریں، علم نافع کے لیے، اس واسطے کہ علم ہی وہ ایک خصوصی شان ہے کہ جو بندے کو دنیا اور آخرت میں ممتاز حیثیت عطا کرتی ہے۔ اور پھر علم بھی آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، درس نظامی میں الحمدللہ تعالی 9 سال کا تقریباً یہ عرصہ ہے، اس میں خوب محنت کریں اور ہر کتاب خوب محنت سے پڑھیں۔ بالخصوص یہ گزارش ہے کہ ہر فن کی ایک کتاب متن کے ساتھ زبانی یاد کرنے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر فن کی ایک کتاب، یعنی
میں نے خود نحو میر یاد کی تھی. ابھی آج بھی بدن کے لفظ مستعمل در سخن عرب پر دو قسم است. مفرد و مرکب. مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کند بر یک معنی. وہاں کلمہ گوید و کلمہ بر سے قسم است. اسم چو رجل و فعل چو ضرب و حرف چو حل. اس طرح پوری نحو میر زبانی فارسی متن کے ساتھ میں اب بھی پاؤ پاؤ کر کے پڑھتا ہوں. اور یہ جو طالب علم ہمارے پاس پڑھتے ہیں یہ سب کو 100 صفحے کی نحو میر فارسی متن سے ایسے ہی زبانی یاد کروائی ہے. ہدایت النحو پڑھتے ہیں بچے تو ان کو بھی ایسے ہی یاد کروا رہے ہیں متن کے ساتھ. منطق کی مرکات ہے آگے. اسی طرح سراجی ہے. میں نے چونکہ پورے درس نظامی میں ایک علم میراث پر تو وہ بھی میں نے سرانے کے ساتھ رکھی ہوتی ہے. قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ. الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقدیر ثم تقضى دیونہ من جمیع ما بقی من مالہ. ایسے پوری سراجی کو. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر فن کی اگر ایک کتاب آپ کو صحیح طرح یاد ہے تو اللہ کے فضل سے وہ آپ کو فن کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا. باقی آگے پر آپ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے یہی ایک جہان کھلتے چلے جائیں گے. تو ہر فن کی ایک کتاب متن کے ساتھ فارسی ہے عربی ہے جو بھی ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. اور علم کے بعد پھر اگلی جو ضروری چیز ہے وہ ہے عمل صالح. علم عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور بالخصوص ابھی آج فجر کے بعد بھی میں الفتح الرحمانی حضور سیدنا سلطان الکل غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پڑھ رہا تھا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے چھلکا. اللہ اکبر. ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو فرما اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کو اندر کا مغز ملے اور بیچا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے تو فرما اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو علم دیا اس علم پر آپ نے آگے سختی کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. تو علم کی روح کا نام عمل ہے. اگر علم کے اندر عمل کی روح نہ ہو تو ایسی صورت میں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پر کہ یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اساتذہ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ نصیحت اس کی ملی اور ہمارے اساتذہ کی ہدایات میں یہ شامل ہے. اس لیے آپ سے بھی گزارشات کر رہا ہوں. آخری بات وہ ہے اخلاص کامل. جیسے علم اس کے بعد عمل نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل آپ کروڑوں اربوں کا بھی کریں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عمل ضائع چلا جائے گا. تو سب سے پہلے عقیدہ حقہ عقیدہ اہل سنت و جماعت اس کو پڑھیں سمجھیں اور سختی سے اس پر کاربند رہیں. دوسری چیز علم نافع. نبی علیہ السلام کی دعا ہے. حضور اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے. تو اس واسطے علم نافع کا ہمیشہ اللہ سے سوال کریں. ہم روزانہ سبق پڑھنے لگتے ہیں تو یہ دعا ایسے ہی اور تو بہت ساری دعائیں لیکن یہ دعا اللہم آتنا علوم القرآن والسنہ وعلم الدین وعلم النافع اللہم فقہنا فی الدین. تو اللہ سے روزانہ یہ دعا مانگیں. اور دعاؤں کے لحاظ سے بھی بالخصوص یہ گزارش ہے کہ اپنے لفظوں میں اپنی دعائیں کرنے کے بجائے قرآن میں یا حدیث میں جو دعائیں آ گئی ان کی قبولیت میں شک کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. اس واسطے اولین درجے میں سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ وہ دعائیں مانگیں جو اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے جو محمد عربی کی زبان رسالت سے جاری ہوئی ہے. اس واسطے عقیدہ اہل سنت علم نافع اور اس کے بعد عمل صالح اور اخلاص کامل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ مجھے آپ سب کو عقیدہ اہل سنت اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین. علم نافع عطا فرمائے. آمین. عمل صالح عطا فرمائے. آمین. اور اخلاص کامل کی نعمت سے نوازے. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم
या मालिक मुल्क व या दल जलाल वल इकराम। डॉक्टर मुख्तार हैदरी साहब, या अल्लाह इनकी जो दीनी खिदमात हैं उनको कबूल फरमा। ये भी जामिया जलालिया के फैज़ याफ्ता हैं। या अल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से इनके हासिदीन और इनके ख़िलाफ़ जो मुफ़सिदीन शर कर रहे हैं उससे इनको महफूज फरमा।